کی آمد علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کیوں توجہ کے ساتھ سننا کیوں سورج کو روشنی ملی نبی کے صدقے میں، سورج کو روشنی ملی نبی کے نور سے، چاند کو روشنی ملی نبی کے نور سے، ستاروں کا جگمگانا نبی کے نور سے، یہ دنیا کی بہاریں نبی کے نور سے، تمام چیزیں نبی کے نور سے ہیں. اسی بات کو سمجھ لو. اگر یہ کائنات کا اگر نظام چل رہا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ موجود ہیں. اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہان ہے تو جہان ہے. اب اس کا میں آپ کو وہ دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اگر چاند نکلنا سب چیزیں نکلنی بند ہو جائیں تو مصطفیٰ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا. پانی نہ ہو، ہوا نہ ہو، کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ کا دماغ تھوڑا سا خلیان میں ہو لیکن اس کا ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کھانے کا وجود کہاں ہے؟ زمین میں. پانی کا وجود کہاں ہے؟ زمین میں. ہوا کا وجود کہاں ہے؟ زمین پہ. آؤ تھوڑی سی پیچھے کو چلو، 27 رجب کے موقع پہ چلو. اللہ کے رسول نے زمین کا سفر شروع کیا. پہلے آسمان پہ پہنچ گئے، اسے بھی پار کر دیا. دوسرے آسمان پہ پہنچ گئے، اسے بھی پار کر دیا. اب نہ تو وہاں مکان ہے، نہ مکی ہے، نہ دکان ہے، نہ ہوا ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ ہوٹل ہے، نہ ریسٹورینٹ ہے، نہ کھانے کا سامان ہے. کوئی چیز نہیں ہے. چوتھا آسمان پار ہے، پانچواں آسمان پار ہے، ساتوں آسمان پار کر کے لامکا پہنچ گئے. جس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں لامکا کا مطلب ہے جہاں کوئی مکہ نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو. چاند نیچے ہے، سورج نیچے ہے، پانی نیچے ہے، ہوا نیچے ہے، سب چیز مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ ہے، مصطفیٰ ہے، اللہ ہے، مصطفیٰ ہے. اس کا حضرت، اس کا مالک ہے، اس کا حبیب ہے، اس کا محبوب ہے، اس کا محب ہے. دونوں میں باتیں ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے. چاند نکل گیا نیچے، ہوا رہ گئی نیچے، سورج رہ گیا نیچے، سب چیز نیچے ہے. مصطفیٰ اوپر ہے. اگر ان کے نہ ہو تو اثر مصطفیٰ کی ذات میں نہیں. اگر مصطفیٰ نہ ہو تو ذات پر نہیں بلکہ کائنات پر. علماء اہل سنت سرکار کی آمد، ہستی کی آمد، آمد رسول سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات پر اثر پڑتا ہے. اور اسی کی ترجمانی اسی کی ترجمانی جب عشق کا مفتی بریلی کا تاجدار قلم اٹھاتا ہے تو لکھتے ہیں، میرے ساتھ بچوں فرمانا، قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ جب وہ لامکا پہ گئے اور ان کے لیے جو چیزیں بنی ہیں سب مصطفیٰ کے لیے ہیں، سب مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے لیے نہیں، سب مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، پانی دو جہاں تمہارے لیے، جہل میں زمان تمہارے لیے، جسم میں جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، یہ زمین و فلک، یہ آج زمین و فلک، یہ سماج و سبق، یہ سکہ نشان تمہارے لیے، تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں چمن، یہ کیسا منن، یہ امن و امان تمہارے لیے. یہ باغ پھلے، یہ پھول کھلے، یہ باغ پھلے، یہ پھول کھلے، یہ دل ہو بھلے، رضا کی زبان ثنا میں کھلے تمہارے لیے. تمہارے لیے، تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ اب تو اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. نہ دیکھا گیا یہ کہ کیسے ہی مجمع ہو اور اگر اعلیٰ حضرت کی بات آ جائے تو مچل جاتے ہیں دیوالی. مچلتے اس بات پہ نہیں ہے کہ امام احمد رضا مولانا نقی علی خان کے بیٹے تھے یا بریلی شہر میں ہیں اس لیے نہیں مچلتے ہیں.
وہ اس لیے مچلتے ہیں جب ساری دنیا اس چیز میں لگی ہوئی تھی کہ مصطفیٰ کے میلاد کو شرک بتا دو، مصطفیٰ کے جلوس کو شرک بتا دو، مصطفیٰ کے جھنڈے کو شرک بتا دو، مصطفیٰ کے میلاد کو شرک بتا دو، اسی وقت میں بریلی سے مجاہد اٹھتا ہے اور کلام اٹھاتا ہے، اے لوگوں تم شرک بتاتے ہو، لیکن عاشق کہتا ہے ہم جھنڈا بھی لگائیں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم نیاز بھی دلائیں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم میلاد بھی کریں گے، ہم جلوس بھی کریں گے، ہماری بندوں کا نماز بھی ہوگی اور مصطفیٰ کا میلاد بھی ہم منائیں گے۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم کو رضا، کم میں جب تک کم ہے ذکر ان کا سناتے رہے۔ ذکر ان کا سناتے رہیں گے، اس کا مطلب ہے جب تک ہماری جان میں سانس آتی ہے نا ہم مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ تم چلتے ہو مرتے ہو مر جاؤ کٹ جاؤ حسد کی جلن میں کچھ بھی کرو لیکن ہم مصطفیٰ کا ذکر نہیں چھوڑیں گے۔ ساری کی بات سنیں توجہ کے ساتھ۔ جب زمین و آسمان بنا دیے گئے تو انسانوں میں اللہ نے سب سے پہلے انسان کون بھیجے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ ان دونوں سے انسانیت وجود میں آنا شروع ہوئی، انسان بڑھتے گئے، آدمیت بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے آدم تم زمین پہ ہو، میرے لیے گھر بناؤ۔ توجہ فرمانا، وہی پہنچوں گا آپ توجہ فرمائیں۔ گھر بناؤ۔ آدم نے ایک روایت یہ ہے کہ کعبہ بنایا، ایک روایت یہ ہے کہ اللہ نے جو بیت المعمور ہے فرشتوں کا کعبہ اسے زمین پر رکھ دیا۔ آدم عبادت کرتے رہے، وقت گزرتا گیا، چلتا گیا، وقت ایسا آیا کہ وہ زمانہ نوح کا آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور اس میں جب طوفان نوح آیا تو تمام زمین پر پانی پانی ہو گیا، تمام زمین پر پانی پانی۔ اب اس وقت میں ایک روایت یہ کہ اللہ نے کعبے کو آسمانوں پر اٹھا دیا۔ وقت پھر گزرتا چلا گیا اور گزرا، چلتے چلتے وقت آ گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ اس کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ حکم ہوا اے خلیل میرا حکم ہے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ کوئی شکوہ نہ کیا، لیا اور جنگل میں چھوڑ کے آئی۔ بیٹا جوان ہو گیا، حکم ہوا ہے خلیل اس بیٹے کو ذبح کر دو۔ کچھ نہیں کہا، اٹھائی چھری اور رسی اور چلے اور ذبح کرنے کے لیے اور قربانی اللہ نے ان کی قبول کر لی۔ حکم ہوا اے خلیل اب تم میرے لیے ایک گھر بناؤ، میرے لیے زمین پر ایک گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام عریضہ پیش کرتے یاد نہیں میرا حکم ہے بناؤں گا، لیکن یہ تو بتا میں کعبے کو کتنا لمبا رکھوں کتنا چوڑا رکھوں۔ وہ تعلیم میں ملاقہ بچوں کے ساتھ کتنا لمبا رکھوں کتنا چوڑا رکھوں۔ جب اتنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ کے حکم سے ایک مکڑی آئی۔ کیا آئی؟ مکڑی آئی اور اس مکڑی نے جتنے بیچ میں ہمارا کعبہ ہے نا زیادہ تن دیا، اتنا چوڑا اتنا لمبا۔ جب زیادہ تن دیا اسی کی نشاندہی پر کعبہ بننا شروع ہو گیا۔ ابراہیم کعبہ بناتے، اسماعیل بیٹی اور دارا اور پتھر دیتے اور کعبہ بڑھتا چلا جاتا، کعبہ چلتا چلا جاتا۔ اب بہت پرانا تھا، پتھر میں کھڑے ہیں ابراہیم، اب کوئی پہاڑ کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جیسے کعبے کی دیوار اوپر ہوتی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے جو پتھر تھا وہ اوپر کو بڑھتا چلا جاتا، اوپر بڑھتا چلا جاتا۔ تجھے یہ کیا مانگ رہا ہے اے ابراہیم؟ تم پیغمبر ضرور ہو لیکن سمجھو یہ پتھر جو پڑ رہا ہے اس لیے پڑ رہا ہے کہ تمہارے پاس نور محمدی ہے اور نور محمدی کی وجہ سے یہ پتھر آٹومیٹک اوپر کو بڑھتا چلا جاتا۔ آگے تو بات چلتی چلی، کعبے کی تعمیر ہوگی، کعبہ مکمل ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے ابراہیم تم نے میرا گھر بنایا ہے، میں تمہیں انعام بھی دوں گا، میں انعام بھی دوں گا، کعبہ بنایا ہے میں انعام دوں گا۔ اللہ اکبر،
ہیں انعام لینے والے کون ہیں؟ خلیل اللہ. اور انعام دینے والے کون ہے؟ اللہ. کتنا پیارا انعام ہوگا جب اتنے پیارے دینے اور لینے والے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے فرمایا میں انعام دوں گا. اب یہ مکڑی جس نے چالا بنا تھا, توجہ کے ساتھ سنیں, اس نے کہا ہے اللہ تو نے تیرے خلیل نے کعبہ بنایا ہے, میری بساط ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, جو میری بساط تھی بس وہ میں نے کر دیا, لیکن تیرے حکم سے کر دیا. انعام کی حقدار تو میں بھی ہوں. سبحان اللہ, کیا بات. انعام تو مجھ کو بھی چاہیے. اللہ اکبر. مصطفیٰ نے فرمایا اے مکڑی ہم خلیل کو بھی انعام دیں گے اور ہم مکڑی تجھے بھی انعام دیں گے. ہم اپنے خلیل کو انعام دے دیں گے. ہم اس کی اولاد میں اپنا پیارا حبیب پیدا فرمائیں گے اور اے مکڑی تجھے انعام دے دیں گے. تیری عمر اتنی لمبی کر دیں گے, اتنی لمبی کر دیں گے کہ جب تک تجھے دیدار مصطفیٰ نہ ہوگا, جب تک تجھے موت نہیں آئے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت جشن میلاد النبی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, بھکی کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم تجھے انعام میں دیدار مصطفیٰ کا فرمائیں. کتنا پیارا انعام ہے. تم سوچتے ہم نے بڑا شکر آج 100 روپے جلسے میں دیے, یہ فلانا کام کر دیا, کل کو 100 روپے کی سیلری بانٹ دی. نہیں, کچھ نہیں ہے. اگر کوئی 1 گھنٹے کو بٹھا کے چلا جائے نا کہ امام صاحب ادھر سے آ رہے ہیں پھر بات آ کے کہیں لے جانا, تو اس میں بھی گرم ہو جاتا ہے انسان. امام صاحب سمجھ رہے ہیں, اور وہ کب خلیل کا زمانہ اور کب سے انتظار ہو رہا, کون کر رہی ہے؟ مکڑی. جسے ہم ایسا سمجھتے ہیں حیثیت بھی کچھ نہیں ہے, وہ مکڑی. اللہ درود پاک پڑھیں.